مگر یہ کہ وہ توجہ تو ان کی ہے. وہ مظفر آباد میں کبھی جلسہ نہ کرتے, مسلسل میڈیا نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جی کشمیر کی بات ہی نہیں کر رہے, اسرائیل کو تسلیم کرنے کے معاملے میں بھی بات نہیں کر رہے. ظاہر ہے اس میں جو ایک دو مین پلیئر ہیں نواز شریف سمیت, وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو نگاہ میں رکھتے ہیں کہ وہ کیا چاہتی ہے. تو ادھر خان صاحب کا بھی حال یہ ہے کہ بھائی انہیں اکسانا تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں. انہوں نے اس موقع پر یہ دن ایسا نہیں تھا اور کوئی بھرپور عزم کے ساتھ نہیں منایا گیا. مطلب یہ کیا ہے کہ سوائے میرا خیال ہے بہاولپور میں ایک کالج کی خواتین نے کالج سے جلوس نکالا گیا اور عیسائیوں نے نکالا. اور بھائی یہ آپ کو اسپیکر کو اور سینٹ کے چیئرمین کو جلوس کے لیے لانا پڑتا, وہ ٹائیگر فورس کدھر ہے؟ ہاں یہ امپورٹنٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کام واقعی ہو رہا تھا, یعنی 89 میں تحریک شروع ہوئی ہے کشمیر میں, تو جب کام واقعی ہو رہا تھا تو اس وقت تو کہتے جماعت اسلامی کے ہاتھ میں تھی اور وہی انفلوئنس کرتی تھی. تو یہ انہوں نے طے کیا تھا کہ پارٹی پلیٹ فارم سے نہیں کریں گے, زیادہ سے زیادہ سرگرمیاں جو ہیں وہ مشترکہ ہوں گی. تو ظاہر ہے اس پہ کسی کو کیا اختلاف ہے, اس میں تو قوم کو بہت موبلائز کیا جا سکتا ہے. وہ پہلے پالیٹکس پہ بات کریں, پھر آگے کیسے موبلائزیشن دنیا میں ہو سکتی ہے اور ملک میں ہو سکتی ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. مجھے نہیں نظر آتا کسی کی بھی کمٹمنٹ ہے, اسٹیبلشمنٹ ہو یا حکومت ہو یا اپوزیشن ہو, کسی کی کوئی کمٹمنٹ, لپ سروس ہے. ورنہ اس موقع پہ تو آپ کراچی سے لے کے اور کنٹرول لائن تک قطار بنا دیں تو بن جائے گی. کیوں نہیں بنے گی؟ یہ موقع ایسا ہے اور کشمیر سے محبت ایسی ہے, اور ایسی قربانیاں دی گئی ہیں کہ جس کی تاریخ میں نظیر ہی نہیں ملتی. ٹھیک, اب اس پہ ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں. ہارون صاحب سیاست پہ بالآخر تاریخ دے دی ہے, 26 مارچ کی تاریخ ہے, اسلام آباد کی طرف وہ چلے جائیں گے. جی ہاں, اسلام آباد کی طرف جائیں گے اس موسم میں جب اپنا سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہوں گے, اس وقت جائیں گے. ساری بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہوں گے, سینٹ کے ہو چکے ہوں گے, اور گندم کی کٹائی کا موسم شروع ہو چکا ہوگا یا ہونے والا ہوگا. اور اعلان جو فرمایا ہے وہ کہاں راولپنڈی جا رہے تھے اور کہاں اسلام آباد جائیں گے, اور اس کا ختم کرنے کا اعلان پہلے کر دیا ہے. پہلے دن ہی آپ نے کہا راولپنڈی نہیں جائیں گے. مولانا فضل الرحمان کی اور نون لیگ کی تو خواہش تھی کہ استعفے ان کے آخر میں, خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان نے اصرار کیا. آپ نے دیکھا وہ کس قدر بجھے ہوئے تھے اور کس لہجے میں بات کر رہے تھے. اتنا بجھا ہوئے تو انہیں کبھی نہیں دیکھا گیا ان کی پوری پولیٹیکل لائف میں. اور استعفوں پہ تو پیپلز پارٹی نے تو اس پہ بات ہی نہیں کی, اور ظاہر ہے ان کا کیا انٹرسٹ ہے کہ وہ استعفے دیں. تحریک عدم اعتماد, تو انہوں نے تحریک عدم اعتماد کی بات کرتے رہے, وہ دوسرے نہیں مانے. اب یہ تو ایک چکمہ دینے کی بات ہے نا کہ جی لوگ ہیں ساتھ. بھائی منظور بھٹو کے خلاف عدم اعتماد نہیں ہو سکی, ان کے سرپرستی پیچھے ہٹ گئے تو ہٹ گئے. تو عملاً تو دیکھیے نا, دو پہلو ہیں, دونوں بڑے دلچسپ, دونوں بڑے اہم ہیں. ایک تو یہ کہ بھائی پی ڈی ایم کے ساتھ لوگ تو نہیں نکلے, نہ ان کے جلسوں میں لوگوں نے بھرپور شرکت کی, نہ لانگ مارچ کا کوئی امکان ہے کہ بہت زیادہ لوگ ہوں, اور اس طرح حکومتیں نہیں ختم ہوتی. لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی مفاہمت ہوئی ہے نا. عمران خان صاحب کہتے ہیں این آر او نہیں دیتے, پریکٹیکلی تو این آر او ہو گیا. وہ کیسے ہارون صاحب؟ زرداری صاحب کی ضمانت ہو گئی, کنفرم ہو گئی. شہباز شریف صاحب ہاسپٹل چلے گئے, درست. اور حمزہ کی ضمانت کا امکان موجود ہے, لوگ یہ کہتے ہیں. اچھا, تو عام تاثر یہ ہے کہ بھائی اب اتنا عرصہ گزر گیا, ہو ہی جائے گا. ضمانت ہو گئی تھی آخرکار, سعد رفیق کی بھی ہو گئی تھی. اور این آر او اور کس چیز کا, پیپلز پارٹی کے ذہن کا دیکھنا, الگ الگ سب کے مفادات دیکھ لیں. پی ڈی ایم سے فائدہ ہوا مولانا فضل الرحمان کو, نا قومی اسمبلی کے الیکشن بھی وہ ہار گئے تھے کہ وہ سینٹرل سٹیج پہ آ گئے. محترمہ مریم نواز کو فائدہ ہوا قومی لیڈر بننے کا, ان کا جو امیج وہ بنانا چاہتے تھے اس میں مدد ملی کافی, اور بلاول کو بھی فائدہ ہوا. لیکن الٹیمیٹ انالیسس میں نون لیگ تو اس میں لوزر ہے, جو سب سے بڑی پارٹی ہے. ایک تو پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی مفاہمت ہوئی ہے تو یہ پیچھے ہٹے ہیں نا اس سے. اور وہ اپوزیشن جس نے یک وقت اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان پہ دعویٰ بول رہی تھی, تابڑتوڑ حملے تھے. اب اگر عمران خان ان کا ٹارگٹ ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ ایک تو فائدہ اسٹیبلشمنٹ کو ہوا, دوسرا خان صاحب کے لیے خطرات اس میں بڑھتے ہیں. یعنی پریکٹیکلی کیا ہوگا یہ تو آنے والے دن ہی بتائیں گے, کتنے لوگ شریک ہوتے ہیں, کتنا دباؤ ڈالتے ہیں. لیکن معلوم کیا پڑ رہا ہے ابھی ہارون صاحب؟
اپوزیشن کے لیے مطلب الٹیمیٹلی اس سے الٹیمیٹ انالیسس میں تو ان کا فائدہ ہی ہوگا نا، یعنی عوامی تاثر تو ان کا گہرا نہیں ہوا، لیکن پی ڈی ایم دیکھیے نا، ان سب کی نفسیاتی ضرورت ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے مقدمات کہاں گئے؟ وہ جو نیب کہہ رہی تھی آج بلائیں گے کل بلائیں گے، سب ٹھنڈا پڑا، وہ سارے خبریں کدھر گئیں؟ ابھی تو خبریں کچھ، اگر نیب ہی ٹھنڈی ہو گئی تو ایک طرح کا NRO ہو گیا نا۔ لیکن مریم صاحبہ تو بڑی سخت باتیں آج بھی کر رہی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ عمران خان تمہارا نہیں، تمہارے بڑوں کے فون ہمیں آتے ہیں، خدا کے واسطے، خدا کے کنسپشن کے لیے نواز شریف صاحب نے تو اب وہ بات کرنی ہی چھوڑ دی جو وہ کرتے تھے، نام لینے چھوڑ دیے نا۔ آج کل صرف شاہد خاقان عباسی کے جانے سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ ریڈ لائن کراس نہ کریں، ان کو جب جانے دیا گیا، پہلی بات ہے یہ جانے دیا گیا، شیخ صاحب نے ایک بات ٹھیک کہی ہے کہ اگر مریم کو جانے دیتے، وہ تو عمران خان صاحب کا تو مزاج ہی سیاسی نہیں ہے نا، نہ سیاست کا اس درجے میں اس کی باریکیوں کا ادراک ہے کہ جانے دیتے ہیں تو یہ تحریک ہی نہ اٹھتی۔ دیکھیں نا، نون لیگ کے بغیر اس تحریک کی کیا اہمیت تھی؟ وہ اگر چلی جاتی ہیں تو یہاں کون تھا؟ یہاں شہباز شریف صاحب تو بالکل نہ کرتے اور ممکن ہے گرفتار بھی نہ ہوتے۔ اگر شیخ صاحب کی یہ بات درست ہے ہارون صاحب، تو کیا شیخ صاحب کی اور بھی باتیں ہم درست سمجھ لیں؟ وہ جو کہتے ہیں ہر بات تو درست نہیں ہو سکتی، نہیں، وہ مطلب جتنے غصے میں نظر آئے، وہ کہتے ہیں اسلام آباد آئے تو قانون توڑا، ایسا سلوک کروں گا، تاریخ یاد رکھے گی۔ یہ دھمکیاں ہیں۔ خان صاحب نے کیا کہا؟ خان صاحب نے کہا ہے میں ان کی مدد کروں گا، ہاں ویلکم کروں اور ہوگا کیا؟ وہ 10-12 دن تماشا رہے گا۔ اچھا بھائی لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ لوگ دیہات سے آتے ہیں، نون لیگ میں تو ایجیٹیشن کرنے والے ورکر نہیں ہیں۔ درست، پیپلز پارٹی چاہتی ہی نہیں ہے۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ زرداری صاحب ان کی ضمانت ہو جائے، کیسز واپس لیے جائیں اور بلاول کا سیاسی مستقبل ہو، تو اس میں تو پیش رفت ہو ہی رہی ہے، اور شہباز شریف جو ہے وہ ان کے معاملے میں بھی پیش رفت ہو رہی ہے۔ تقریروں سے سیاست نہیں بدلتی، وہ تقریروں سے محترمہ فاطمہ جناح کی اتنی بڑی تحریک تھی تو اس کا نتیجہ نہیں نکلا کس قدر ان کا احترام تھا اور کس قدر ان کا رعب دبدبہ تھا۔ یا موچی دروازے میں انہوں نے حبیب جالب کو بلانے کے لگے تو بڑی مشکل سے انہوں نے اجازت دی، انہوں نے کہا یہ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا یہ نظم سنیں گے، انہوں نے کہا کوئی گانا بجانا نہیں ہوگا۔ وہ تو پرانے مزاج کی خاتون تھی اور بڑا اپنے بھائی کی طرح ڈسپلن کی بڑی سختی سے پابندی کراتی تھی، اور یہ سب لوگ ان سے ڈرتے تھے، گھبراتے تھے۔ اس وقت کوئی نتیجہ نہیں نکلا، حالانکہ ایوب خان پاپولر ہو چکے تھے اور الیکشن میں بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی تھی، وہ اس طرح کے تو بالغ رائے دے کے الیکشن ہی نہیں تھے۔ تو وہ تو دیکھیں نا 77 ہی ایک ایکسیپشن ہے کہ جب بھٹو نے بہت خوف زدہ کر دیا تھا کہ کہاں سے خان صاحب بھی کر رہے ہیں، لیکن اس زمانے میں تو لوگ شاہی قلعے میں رکھے جاتے تھے، دلائی کیمپ ہوتے تھے، 50,000 آدمی جیلوں میں تھے 77 میں، اور 329 آدمی قتل ہوئے۔ وہ تو اب اس طرح کی تو صورتحال ہی نہیں ہے نا۔ پھر کتھارسس کا لوگوں کو موقع ملتا ہے، یہ جو اسمبلی میں تماشا لگا رہتا ہے جی۔ اب اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ ساکھ پہلے ہی سیاستدانوں کی، مولانا فضل الرحمان کی کیا ساکھ ہے، زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی کیا ساکھ ہے، یعنی لوگ ان کے بارے میں رائے دراصل کیا رکھتے ہیں، درست، اور عمران خان صاحب کیا ڈیلیور کر سکے ہیں کہ ان سے کوئی بڑی توقع ہو۔ اس پہ جب یہ شور شرابہ ہوگا، حکومت کا میرے خیال کوئی بڑا نقصان نہیں ہوگا، لوگوں کا کتھارسس بھی ہو جاتا ہے کچھ، لیکن ان کی ساکھ تو ختم ہوتی چلی جائے گی نا، وقت کے ساتھ یہ کمزور پڑتے چلے جائیں گے۔